اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ Dear students of class 10th, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کا آج آپ کا پہلا لیکچر ہے اور نئی کلاسز میں پروموٹ ہونے پر آپ کو دلی مبارکباد بھی۔ بغیر تمہید باندھے میں مختصر یونٹ نمبر 1 کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ یونٹ نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس ناؤن ہے، ایمبوڈیمنٹ باڈی، جسم، ایمبوڈی جس کا احاطہ کیا جائے، سر تاپا، ایمبوڈیمنٹ مجسم، 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 پیکر، ورڈز میننگ لکھ لیں، بکس اپنے ساتھ رکھیں، اوپن رکھیں، کیونکہ میں نے جو باتیں کرنی ہیں وہ آپ لوگ اپنی بک پہ نوٹ کرتے جائیں۔ آف جسٹس، عدل، عدل کا پیکر، مجسم عدل، مجسم عدل، مجسم پیکر، عدل کا مجسم، عدل کا پیکر۔ اس کے لیے آپ کی بک میں میننگ دی لیونگ ایگزامپل، زندہ مثال۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کسی پہلو کو بھی اگر آپ اٹھائیں، کسی بھی سوشل لائف کا کوئی بھی اسپیکٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مکمل گائیڈ لائن ہے، پیکٹ آف گائیڈنس ہے for all the people living here in this world till the dooms day۔ پچھلی کلاس میں 9th میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ ایک ریسکیور، بچانے والے کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جو لوگ گمراہی میں گر چکی تھی اس کو بچانے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک اور پہلو، عدل، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں پا سکتا جب تک اس معاشرے کے اندر عدل نہ ہو۔ اور عدل کے معنی عام فہم انداز میں آپ کو سمجھاؤں کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے پراپر پلیس پر رکھنے کا نام عدل ہے۔ آپ باپ کو ایک پراپر پلیس دیتے ہیں، وہ عدل ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے جسم کا مشاہدہ کریں اور اگر ہم فیس آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں جہاں جہاں فٹ کی ہیں جس سے ہمارا چہرہ خوبصورت ترین ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسنکم فاحسن صورکم، میں نے تمہاری خوبصورت شکلیں بنائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کی بہترین مثال ہمارے سامنے، ہمارا جو جسم ہے، آنکھوں کی جگہ جس جگہ ہونی چاہیے جہاں بہترین ویژن ڈیولپ ہو سکتا ہے، امیج بہترین بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو اس جگہ رکھا ہے۔ اور اگر یہ آنکھیں یہاں رکھنے کی بجائے اگر آنکھیں ماتھے پر ہو جاتی یا ٹھوڑی پر ہوتی
وغیرہ وغیرہ. تو یہ عدل بھی نہ ہوتا اور آپ کا ویژن بھی پراپر نہ. anyhow نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے زندگی کا کوئی اگزامپل ہو، کوئی مثال ہو جس کو آپ فالو اپ کریں. تو نبی کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس میں سے ایک جو کردار ہے وہ جسٹس کا، عدل کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عدل کی بہترین مثال. اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور عادل حکمران لیڈر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ نے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو کیا سکھایا. لرننگ آؤٹ کمز کی طرف ہم آتے ہیں کہ آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ دا اسٹوڈینٹس ول ریکگنائز اینڈ پریکٹس ویلیوز اینڈ ایٹریبیوٹس آف جسٹس. ویلیوز کو سیکھیں گے آپ. عدل کے معنی کیا ہے، عدل کی اقدار کیا ہے، عدل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، عدل کے بغیر ہمارا معاشرہ کیوں نامکمل ہے. ایٹریبیوٹس سیکھیں گے آپ. ویلیوز اور ایٹریبیوشنز اس کی کیا ہیں، ہمیں وہ کس قدر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. فار پیسفل کو ایگزسٹنس، جب مجھے پتا ہو کہ میرا مقام جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے. ایک ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے برابر تقسیم کا. نہیں، عدل یہ ہے کہ میری جگہ مجھے ملے، آپ کی جگہ آپ کو ملے، فلاں کی جگہ اس چیز کا نام عدل ہے. جو جس چیز کا مستحق ہو اس کو اس کا حق دیا جائے، یہی عدل ہے. ریڈیوس دا میننگز آف انفیملیئر ورڈز فرام دا کانٹیکسٹ. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بیٹا جی. 9th سے میں آپ لوگوں کی پریکٹس کراتا آ رہا ہوں کہ ایکچوئل ورڈز ڈکشنری میننگز اور ہوتے ہیں. سم ٹائمز جب ہم کانٹیکسٹ کے اندر اس ورڈ کو پٹ کرتے ہیں، وہاں سے ہم جو میننگز ڈیڈیوس کرتے ہیں، دیز آر کالڈ دا کانٹیکسچوئل میننگز. تو یہاں بھی وہی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ ہم ڈیڈیوس دا میننگز آف انفیملیئر ورڈز. کچھ ورڈز ہیں جو ہمارے لیے انفیملیئر، یہ فیملیئر بھی ہوں تو بعض اوقات ہم اس کے میننگز ڈکشنری میننگز کے لحاظ سے کچھ اور جانتے ہوتے ہیں. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کسی پیرے کے اندر، پیراگراف کے اندر، تحریر کے اندر، پھر وہاں سے جو ہم میننگز ڈرا کرتے ہیں، دیز آر کالڈ کانٹیکسچوئل میننگز. ڈیمانسٹریٹ دا یوز آف کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن اور کنکریٹ ناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ کنکریٹ ناؤن یا ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ہوتے ہیں جو میٹیریل ایگزسٹنس نہیں رکھتے، یعنی آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے. میٹیریل ایگزسٹنس نہیں ہے اس کے اندر. لو آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے یار یہ لو ہوتا ہے. ہیٹریڈ کہتے مجھے اس سے بڑی نفرت ہے. کتنی نفرت ہے؟ یو کانٹ شو ٹو اینی ون. ہاں، یہ ایک اسپرٹ ہے، پیشن ہے جو آپ کے اندر موجود، جو آپ فیل کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے. دیز آر کالڈ ایبسٹریکٹ ناؤن. اور جو میٹیریل ایگزسٹنس ہو اس کو ہم کنکریٹ ناؤن کا نام دیتے ہیں. تو بہرحال وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. illustrate the use of regular and irregular verbs in writing. Regular verbs and irregular verbs کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں transitive and intransitive verb for action. جب ہم کسی ورب کو فار ایکشن یوز کرتے ہیں اس کے لیے دو کیٹیگریز، ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو، وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. ابھی فی الحال یہاں پہ اب یہاں بات ہو رہی ہے ریگولر اینڈ ارریگولر ورب. ریگولر ورب کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی فارمز آف ورب بناتے ہو اور اس کے سپیلنگ چینج ہو رہے ہوں. گو، وینٹ، گون، یہ ریگولر ورب نہیں ہے. ریگولر ورب کون سا ہے؟ پلے، پلیڈ، پلیڈ. آپ نے اس کے سپیلنگ کو چینج نہیں کیا، جسٹ ای ڈی یا ڈی لگا کے آپ اس کی سمپل پاسٹ فارم یا پاسٹ پارٹیسپل فارم بنا رہے ہو. اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ریگولر ورب ہے. اور ارریگولر ورب کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ، ابھی میں نے بتایا گو، وینٹ، گون، آپ نے اس کے سپیلنگ چینج کر دی. ایک بھی ورب کی فارم کی سپیلنگ جب چینج ہوں گے تو وہ ارریگولر ورب ہو جائے گا، وہ ریگولر ورب نہیں رہے گا.
ہر وہ ورب جس کی سیکنڈ فارم تھرڈ فارم چینج ہو جائے اسپیلنگ کے لحاظ سے اس کا ہم ریگولر ورب کہیں. رائٹ این افیکٹو ایسے آن دا گیون ٹاپک. چونکہ آپ کا اس پہ میں نے بات پیپر اسکیم کی میں نے بات ابھی نہیں کی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ آپ کے پیپر کا اسکیم جو ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ کیا ہوگا. اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ ایک ایسے جو ہے فار ایگزامپل اسی کو ہم لے لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسٹس جو ہے اس پہ ایک مضمون لکھیں تو کہتے ہیں وہ پری ریڈنگ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی جسٹس. یہ باتیں جو میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جسٹس سے کیا مراد لیتے ہو، عدل سے آپ کی مراد کیا ہے. میں نے ابھی سمجھایا بھی ہے کہ عدل سے مراد ہر چیز کو اس کو پراپر مقام دینا ہے ایکویٹی کے ساتھ. وٹ از دا امپورٹینس آف این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان اے سوسائٹی. انڈیپینڈنٹ آزاد جوڈیشری عدلیہ عدالتی نظام معاشرے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. جب مجھے پتا ہو کہ یار مجھے میرا رائٹ ملے گا، مجھے میرا حق ملے گا، مجھے میری پلیس ملے گی جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، پھر نو پرابلم سوسائٹی میں ایگزسٹنس ہوگی پیسفل. اور اگر میں سمجھوں نہیں یار میرا رائٹ نہیں مل سکتا، ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے، تو پھر کو پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی، تباہ ہو جائے گا معاشرہ. ہر ایک خود سے نپٹنے کی کوشش کرے گا، اپنے رائٹ سے زیادہ لے جائے گا. تو جوڈیشری کی امپورٹنس جو ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بہت زیادہ ضروری ہے فار پیسفل کو ایگزسٹنس کے. Who is regarded as the true embodiment of justice and why؟ کس کو آپ ٹرو امبارٹمنٹ آف جسٹس کہتے ہیں؟ آف کورس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نو ڈاؤٹ. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ when he decided the cases he had no favor of any of his relatives, close friends, etc. He had no idea about that. He decided on merit and true basis. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایک بطور عادل حکمران کے، اس کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ چیپٹر کو شروع کریں گے اور میں آپ کو پیپر پیٹرن بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا. کیونکہ میرے بیٹے یہ پہلا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا اور آپ اس سے کچھ سیکھیں گے. یہ اس لیکچر کو بڑی توجہ سے سنیں بھی صحیح، سمجھیں بھی صحیح، اور کل انشاءاللہ جب ہمارا لیکچر ہوگا اس پہ ہم انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ایٹ ہوم، بی سیف اینڈ ہیو ان دا پروٹیکشن آف اللہ المائٹی. اللہ حافظ.